اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا، جس کو عربی زبان میں جد کہتے ہیں، اور جد کا لفظی مطلب ہے بزرگ، خاندان کا بزرگ ہوتا ہے. تو باپ اگر نہیں ہے تو جد، دادا وہ باپ کے قائم مقام ہو جائے گا. جو صورتیں باپ کی ہیں وہ ساری صورتیں جد کی ہوں گی. ایک دو جگہ فرق ہے، تفصیلی بات ہے، میں اس گہرائی میں نہیں جاتا. ورنہ باقی ساری صورتوں میں اگر باپ نہیں ہے تو جد اس کی جگہ پر ہوگا. یعنی اگر مرنے والے کا بیٹا ہے یا پوتا ہے اور ساتھ باپ نہ ہو، جد آ جائے، دادا آ جائے، تو اس صورت میں جس طرح باپ چھٹا حصہ لیتا ہے تو دادا بھی چھٹا حصہ لے گا اگر باپ نہیں ہے تو. اگر مرنے والے کی بیٹی یا پوتی ہے اور باپ نہیں ہے، دادا ہے، تو جس طرح باپ بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں چھٹا حصہ لیتا ہے اور باقی حصہ بھی لیتا ہے بطور اسبہ، تو جد بھی اسی طرح چھٹا حصہ لے گا اور بیٹی یا پوتی کو دینے کے بعد باقی مال کا بھی بطور اسبہ وارث بن جائے گا. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں تو اس صورت میں جد اگر باپ نہیں ہے تو وہ باپ کی طرح اسبہ ہوگا، تو وہ باقی مال لے گا. تو دادا کا حکم بھی باپ والا ہے بشرطے کہ باپ موجود نہ ہو. اور اگر باپ موجود ہوا تو دادا کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے. لیکن یہاں ایک بات بڑی وضاحت، بڑی غور طلب ہے اور توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ دادا سے مراد کون ہے؟ جد سے مراد کیا جد ماں باپ دونوں کے باپ کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جد باپ کے باپ کو بھی کہتے ہیں اور ماں کے باپ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ باپ کا باپ ہو اوپر تک، تیسری پشت میں بھی، چوتھی پشت میں بھی، چاہے وہ باپ کا باپ ہو چاہے وہ ماں کا باپ ہو. لیکن جہاں بھی واسطے میں عورت آ جائے گی وہ جد وارث نہیں ہوگا. جہاں بھی جد میں اور میت میں واسطے میں عورت آ جائے گی تو ایسے جد کو جد فاسد کہتے ہیں. تو جد فاسد وہ وارث نہیں ہے، وہ اولو الارحام میں سے ہوتا ہے. تو جد صحیح سے مراد جس جد میں اور میت میں، چاہے میت مرد ہے کہ عورت، اس میں عورت کا واسطہ نہ آئے تو وہ وارث ہوتا ہے. اب نانا وہ وارث نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور مرنے والے میں عورت یعنی مرنے والے کی ماں آ جاتی ہے. اس کا مرنے والے سے واسطہ ماں کا ہے، عورت کا ہے. تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ نواسہ بھی وارث نہیں ہے، نواسی بھی وارث نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیٹی یعنی عورت کا واسطہ آتا ہے. اسی طرح جد فاسد جس کو نانا کہتے ہیں وہ بھی جد فاسد ہے، وہ بھی وارث نہیں ہے. ہاں دادا وارث ہے. اسی طرح پردادا بھی وارث ہے، دادا کا باپ بھی وارث ہے. جب نانا وارث نہیں ہے، نانا کا باپ بھی وارث نہیں ہے. دادا کا باپ وارث ہے، پردادا، جس میں عورت کا واسطہ نہ آئے، اس میں اور مرنے والے میں. لیکن دادی کا باپ بھی وارث نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور مرنے والے میں دادی یعنی عورت کا واسطہ آ جاتا ہے. تو جد کا حکم جد صحیح ہو، اس کا حکم باپ والا ہوتا ہے، اگر باپ نہ ہو، قریبی جد نہ ہو.